حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑا ہو کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کچھ؟ میں نے عرض کیا، مجھے یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کر۔ حضرت ربیعہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب رات آ جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی پناہ لیتا اور وہیں رات گزارتا۔ میں رات کو سنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اور سبحان ربی کا اس قدر ورد کرتے کہ میں تھک جاتا یا مجھ پر نیند غالب آ جاتی اور میں سو جاتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمانے لگے، اے ربیعہ، مانگو، جو مانگنا ہے میں تمہیں دوں گا۔ میں نے عرض کیا، مجھے مہلت دیں، میں ذرا سوچ لوں۔ مجھے خیال آیا کہ دنیا تو فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، لہٰذا میں نے عرض کیا، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمانے لگے، یہ تجھے کس نے مشورہ دیا؟ میں نے عرض کیا، مجھے مشورہ تو کسی نے نہیں دیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام ہے، لہٰذا مجھے اچھا لگا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں دعا ضرور کروں گا، لیکن کثرت سجود کے ذریعے اس معاملے میں میری مدد کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین پر قائم رہو، اگرچہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور مومن کے سوا کوئی وضو کی پابندی نہیں کرتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک برائی مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو تم کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا تو اس کے پتے گرنا شروع ہو گئے اور فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندے کی سب سے پسندیدہ حالت یہ ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے چہرے کو خاک آلود کر رہا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر 3 باتوں کا مزہ نہ ہوتا تو میں خدا سے ملاقات یعنی موت کو زیادہ پسند کرتا۔ اللہ کے سامنے سر ٹیکنے کا مزہ، ایسی مجالس میں شرکت کا مزہ جن میں اس طرح اچھا کلام منتخب کیا جاتا ہے، جس طرح عمدہ کھجوروں کو چن لیا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں چلنے کا مزہ۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رات بھر نماز ادا فرماتے، بہت تھوڑا سا سستاتے، اپنی ریش مبارک کو پکڑ لیتے اور مریض کی طرح لوٹتے اور انتہائی غمگین آدمی کی طرح روتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو خشوع کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا کہ گویا ایک ستون کھڑا ہے۔ سجدہ کرتے اور طویل سجدہ کرتے حتیٰ کہ چڑیاں دیوار سمجھ کر آپ کی پشت پر بیٹھ جاتیں۔ آپ ہمیشہ شب بیداری فرماتے، کسی رات کو صبح تک قیام میں، کسی کو رکوع میں اور کسی کو سجدہ میں بسر کرتے، اور آپ کو مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کون سا عمل کفر و ایمان میں فرق کرنے والے تھے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے اس کے اوقات میں ادا کرو، اور بے شک اسے چھوڑنے میں ہلاکت ہے۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں میں بیان کرتے ہیں کہ ذکر اللہ سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اولیاء کے دلوں پر مطلع ہوتا ہے، پس ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو معرفت الہی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، ایسے دلوں کو عبادت میں مشغول کر دیتا ہے۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔